السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 97 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ مسجد الحرام بیت اللہ شریف ہمارے لیے دنیا میں سب سے محترم اور قابل احترام دو ہی جگہ ہیں، ایک حرم مکی یعنی بیت اللہ اور ایک حرم مدنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت، اللہ نے کعبہ کو بیت الحرام جو کہ بیت الحرام ہے، قیام للناس لوگوں کے لیے قیام کی جگہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ بنایا ہے۔ والشہر الحرام اور حرمت والا مہینہ، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے قابل احترام بنائی ہیں ان میں کعبہ کے بعد والشہر الحرام اور حرمت والا مہینہ، والہدیہ، ہدیہ قربانی کے جانور کو کہا جاتا ہے جو خاص طور پہ حج کے موقع پر دی جاتی ہے، والقلائد اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہو، یعنی انہیں قربانی کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شعار ہیں۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہیں، یعلم جاننے والے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ جانتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، علیم علم رکھنے والے، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کے بارے میں کامل اکمل ہے۔ بیت اللہ کے بارے میں کچھ معلومات کہ جدید تحقیق کے مطابق بیت اللہ جو ہے روح زمین پر عین وسط میں واقع ہے اور اس کے عین اوپر ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے جو کہ فرشتوں کا کعبہ کہلواتا ہے، جو اس کا طواف کرتے ہیں۔ فرشتوں کا جو کعبہ بیت المعمور ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک دفعہ اس کا طواف کر لیں گے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ لگائے بیٹھے تھے۔ خانہ کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی ابتدائی تعمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے کی، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل اور ان کے بیٹے حضرت ابراہیم نے کی۔ کعبہ کا جو طواف ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہے، یعنی گھڑی کی الٹی سمت ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق اینٹی کلاک وائز چلنے سے فاصلہ جلد مکمل ہوتا ہے اور انسانی جسم پر اس کے اثرات بھی اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو نصب حجر اسود ہے وہ جنت میں سے آیا ہوا ایک پتھر ہے جو کعبہ کے ساتھ بائیں جانب جنوب مشرق کی طرف، جنوب مشرقی رکن میں، یعنی اس میں نصب کیا ہوا ہے۔ جدید تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ آب زمزم وہ پانی ہے جس کی بنیادیں کعبہ یعنی جو کعبہ کی بنیادوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے،
اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس پانی میں کرنٹ نہیں گزرتا، باقی تمام جو پانی ہے وہ موصل ہوتے ہیں، ان میں سے پانی گزرتا ہے، لیکن آب زمزم سے کرنٹ جو ہے وہ نہیں گزرتا۔ اور خانہ کعبہ کے اوپر کشش ثقل کی شدت کے سبب ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی چیز پرواز نہیں کر سکتی۔ اس کی بلندی تقریباً 14 میٹر ہے اور چاروں طرف کی جو پیمائش ہے وہ بالکل برابر نہیں ہے، وہ 11 میٹر سے لے کر 13 میٹر تک پائی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے بیت المعمور کے نیچے زمین پر اس کی تعمیر کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر اس کے بیٹوں نے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے ذبیح اللہ نے مل کر اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے۔ پھر قوم عمالقہ انہوں نے اس کی تعمیر کی، قبیلہ جرہم نے اس کے بعد اس عمارت میں رد و بدل کی تعمیر کی، قصی بن کلاب جو قریش کا مورث سے اعلیٰ ہے یعنی بااجداد میں شامل، انہوں نے تعمیر کی۔ پھر قریش کی وہ تعمیر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں شرکت کی تھی، جس میں حضرت اسود کو نصب کرنے کا واقعہ جو پیش آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ حضرت وسلم کی زندگی کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کرتا جو حتیم ہے اس کو کعبہ میں شامل کیا۔ پھر عبد المالک بن مروان کے دور میں اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ بعض مورخین کا یہ خیال ہے، یہ جو باتیں ہیں یہ یعنی اس کی تعمیر کے بارے میں جو ہمارے ہاں معلومات ہیں، یہ جلال الدین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس میں یہ تعمیر ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ اس کی یا 4 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی اور باقی اس میں تھوڑی بہت رد و بدل یا ٹوٹ پھوٹ یا مرمت کی گئی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ دریافت فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے دنیا میں کون سی مسجد بنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا پھر کون سی؟ تو انہوں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ، یعنی دنیا میں سب سے تعمیر ہونے والا اللہ کا جو پہلا گھر ہے وہ بیت الحرام ہے۔ کعبہ کا یہ جو مسجد ہے وہ ہے، مسجد حرام کا جو کل رقبہ ہے وہ 40,08,020 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے تقریباً، اور حج کے دوران اس میں 40,20,000 کے قریب افراد سما سکتے ہیں۔ اب چونکہ مطاب میں تیسری منزل بھی تقریباً طواف کے لیے وہ تعمیر ہو چکی، تو اس طرح ایک ہی وقت میں خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ تقریباً 1,00,000 افراد اس کا طواف کر سکتے ہیں۔ شاہ سلیمان کے دور میں حرم کی بڑی توسیع ہوئی اور اب پھر حرم کے مضافات میں ایک وسیع علاقے کو خالی کرایا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر حرم کی توسیع کا منصوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ یہ کچھ معلومات تھیں بیت اللہ کے بارے میں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ میں اس گھر کی عقیدت نصیب فرمائے اور ہمارے لیے دونوں جہانوں کے لیے سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔